الله وبركاته. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے بچے مصحف کے لیے بھی خیر والا معاملہ فرمائے، ان کے والدین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو نیک بنائے. ربی حب لی من الصالحین. میرے بھائی بھی موجود ہیں اور مجھے رفیق بھائی نے بتایا کہ بہنیں بیٹیاں اس تعداد سے زیادہ تعداد میں آئی ہیں. یہ دعائیں سب کر سکتے ہیں، جن کو ترجمہ آتا ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. ربی حب لی من الصالحین پہ آمین سب کہہ سکتے ہیں، مگر سمجھ جس کو آئے گی اس کی آمین اور ہوگی، اور جس کو سمجھ نہیں آئے گی اس کی زندگی بھر دعا پڑھتے رہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. عربی میں یہ کی، اور جیسے پنجابی اردو میں آئے تو کیا کہا، کیا بنا دے میرے بچوں کو؟ مولوی سے جب اردو میں دعا کرائی تو ادایا کام پھنسیا جائے، ادایا کام. عربی میں کہا اللہ مجھے نمازی بنا دے اور میری اولاد کو، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مانگا کیا. عربی میں یہ مانگتے رہے کہ نمازی بنا دے، اردو میں مانگا کہ پیسہ والا بنا دے. دعا کرو اللہ نے روٹی بڑی دے، بس یہ مشکلیں آسان ہو جان. ہاں کیوں نہیں، روٹی بھی اللہ سے مانگیں گے، مشکلات بھی اللہ تعالیٰ سے آسان کروائیں گے، مگر یہ مشکلات کم ہیں اور آخرت کی مشکلات زیادہ ہیں. اس دنیا میں روٹی کا اللہ کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ نہیں ہے. فیصلہ کرے گا اپنی رحمت کے ساتھ، اعمال کے ساتھ. تو یہ دعا کا ترجمہ نہیں آتا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے ہمارے رب ہماری دعا کو سن لے. ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے. ولوالدی، ہمارے والدین کو. وللمؤمنین، اور جو ایمان والے ہیں. یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا. ترجمے کے ساتھ ایک بندہ زندگی بھر پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اگر اس کو معنی آتا ہے تو اس کا پڑھنا اور ہے، اور معنی نہیں آتا تو ہمارے ملک میں بہت لوگ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف یہ تقریر کا آغاز ہے یا زندگی ہے؟ یہ عقیدہ ہے، اور عقیدے کے بعد آگے عمل ہوتا ہے. عمل کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. عقیدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اور عمل زندگی کی راہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے. ھذا صراط مستقیم فاتبعوہ، یہ سیدھا رستہ ہے، میری پیروی کرو. میرے نبی فرماتے ہیں جو رستہ میرا یہ مستقیم ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو. مگر جو اللہ کے نبی کو پڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن مجید کو پڑھے گا اور اس کو سمجھے گا، اس کی زندگی بدل جائے گی. ہم میں سے کوئی قرآن کو نہیں بدل سکتا، مگر قرآن ہر ایک کو بدل دیتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت قرآن مجید کو نہیں بدل سکتی، تبدیل نہیں کر سکتی، مگر جسے اللہ کے لیے تبدیل ہونا ہے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے، قرآن اس کو بدل دے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے لوگ بدلے، کس چیز کے ساتھ بدلے؟ قرآن مجید پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، زندگی بدل گئی. ایک آیت ان کی زندگی کا فیصلہ کر دیتی تھی. ہمارے پاس ہزاروں آیتیں ہیں مگر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. سبب یہ ہے کہ آیتیں موجود ہیں، ان کے جاننے اور ماننے والے کم ہیں. اللہ کرے کہ آج کی اس ٹھنڈی اور بیتتی رات میں، لمبی رات میں، ہم کوئی اللہ سے تہیہ کر لیں، اللہ سے کوئی وعدہ کر لیں، فیصلہ کر لیں کہ یا اللہ تو میرے دل کو بدل دے.
اور قرآن مجید کو میری زندگی کا نور بنا دے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ہم نے آپ کی طرف وہ کتاب نازل کی ہے جو اندھیروں سے نکال کے لوگوں کو اجالوں میں لے آتی ہے, روشنی میں لے آتی ہے. اندھیرے کی زندگی روشن ہو جاتی ہے قرآن کے ساتھ. مگر مجھے اس سے ایشو نہیں کہ آپ اپنے بچے کو انگلش میڈیم میں پڑھا رہے ہیں, آکسفورڈ میں پڑھا رہے ہیں, کیمبرج میں پڑھا رہے ہیں, اے لیول میں لے کے جا رہے ہیں, اس کو کس یونی میں پڑھا رہے ہیں. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, نہ میرا ایشو ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ قرآن مجید کتنا آتا ہے. ایک بچے نے حفظ کیا, صرف ایک کو کرنا تھا یا سب کو کرنا تھا؟ سارا نہ کرتے, اتنا کر لیتے کہ وہ نماز صحیح پڑھ سکتا. اب تو ہم رفتہ رفتہ دین کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے مجھے نہیں معلوم. ہمارے بڑوں میں گھروں میں سورہ یاسین ہر عورت مرد کو یاد ہوتی تھی, سورہ ملک لوگوں کو یاد ہوتی تھی, سورہ مزمل یاد ہوتی تھی, آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, یہ 2 آیتیں سب کو یاد ہوتی تھی. جو رات کو 2 آیتیں یہ پڑھ لے اس کے لیے ساری رات کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے, سب سے بڑی. ابو منذر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں لوگوں کو حدیث سنا رہا تھا, اتنے لوگ جمع ہوئے کہ میں ان کو بات نہ سنا سکا. میں چھت پہ چڑھ گیا تو میں نے لوگوں کو بات سنائی, سپیکر نہیں تھے. کہتے لوگوں میں سننے کا اتنا جذبہ تھا کہ میں چھت پہ پہنچا تو لوگوں کو بات سنائی. اور پھر میں نے حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی آیت مجھ سے پوچھی تو میں نے آیت الکرسی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے 2 کندھوں کے درمیان مجھے پکڑا اور شاباش دی. کہتے ہیں میں آج بھی اس ہاتھ کی ٹھنڈک کو اپنے بدن میں محسوس کرتا ہوں. وہاں تو بات نہیں اور تھی. جابر بن سمرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم فجر یا ظہر پڑھ کے نکلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیچھے وہ آگے تھے, ہم آپ کے پیچھے چل رہے تھے. آپ رکے اور ہمارے چہروں پہ شاباش دینے لگے, تھپ تھپانے لگے, ہمارے چہروں پہ ہاتھ پھیرنے لگے. نماز کے بعد ہم نکلے. کہتے مجھے وہ ہاتھ آج بھی یاد ہے, میں اس کی خوشبو کو بھی جانتا ہوں, اس کی ٹھنڈک بھی میرے چہرے پہ موجود ہے. وہ ہاتھ کیسا تھا؟ جیسے کسی عطار کے خوشبو والے کے ڈبے سے, جیسے کسی خوشبو کے ڈبے سے نکلا ہو. مجھے اس خوشبو کا بھی یاد ہے, اس ٹھنڈک کا بھی. آج کتنے ہیں جو اپنے بچوں کو اس بات پہ تو شاباش دیتے ہیں کہ تم A+ میں ہو, A گریڈ میں ہو, تمہارے مارکس بہت اچھے آئے, تمہارے ٹیچرز نے یہ کیا, بیٹا تمہیں اسٹار ملا. کچی جماعت کو پوچھتے ہیں, اب تو کچی بھی نہیں رہے گی, پلے گروپ, مونٹیسری, پڑھا لے, مجھے نہیں ہے. میں پوچھتا کہ قرآن مجید پہ شاباش دی ہو, نماز پہ شاباش دی ہو. ہماری مسجدوں میں رش زیادہ کہ اسکولوں میں؟ بازاروں میں زیادہ رش ہے یا مسجدوں میں؟ کیوں؟ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ جگہ کون سی ہے اور اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں نہیں, حدیث ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا تو دل مسجد میں جڑا ہوتا ہے, اور جن کے دل مسجد میں جڑے ہوتے ہیں قیامت کے سخت دن میں اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے, ان کا دل مسجد میں. ایک حدیث سناؤ آپ کو. آج تو ہماری عورتیں بھی مسجدوں سے پیچھے, مرد بھی مسجدوں سے پیچھے. میرے نبی کا دور تھا صلی اللہ علیہ وسلم, مرد کیا عورتیں بھی نماز کہاں پڑھتی تھی؟ مسجد میں آ کے. فجر میں آ رہی, جمعے میں آ رہی. کیا صحابیاں ہیں, کہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن منبر پہ سورہ قاف پڑھتے تھے. میں نے اللہ کے نبی سے سن کے سورۃ القاف والقرآن المجید, کہتی میں نے حفظ نہیں کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, میں یاد کر گئی. کہتی ہمارا اور اللہ کے نبی کا تندور سانجا ہی تھا, ایک ہی تندور پہ روٹیاں لگتی تھی ہماری. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کو سورہ قاف والقرآن المجید پڑھتے تھے. کہتی میں نے سن کے یاد کر لی. اتنا قرآن پڑھا جاتا تھا اس معاشرے میں. اماں جی کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ بنو اسد کی ایک عورت آئی تو میں نے نبی کریم سے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری رات قرآن پڑھتی. آپ نے فرمایا کم کر دو, کم کر دو, تم پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ گے, اللہ تعالیٰ اجر دیتا نہیں تھکتا. جب تک ہمت, اتنا قرآن تھا کہ ان کو منع کرنا پڑا عورتوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو 2 ستونوں کے درمیان رسی بندھی تھی. مسجد میں
مردوں کے لیے کہ عورت کے لیے؟ کہا یہ کیا رسی ہے؟ کہا ام المؤمنین زینب رضی اللہ عنہ رات کو قیام کرتی ہیں، اور جب قیام کرتی کرتی تھک جاتی ہیں تو اس رسی کا سہارا لے کے کھڑی ہو جاتی، جس طرح ہم بس میں کھڑے ہوں، ٹرین میں تو کس طرح کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ چھوٹی چھوٹی بیلٹ لگی ہوتی، اس بیلٹ کو پکڑ لیتے ہیں، تو کہ رسی کا سہارا لے لیتی ہیں کہ اس رسی کو کھول دو، جب تک ہمت ہے عبادت کرو، جب ہمت ختم ہو جائے تو اس کے بعد عبادت نہیں کرنی۔ اتنا قرآن تھا کہ وہاں پڑھنے کا کہا جاتا تھا یا کم کرنے کا؟ اتنا زیادہ تھا۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عمر بن العاص نے کی۔ میرا دل تھا کہ میں سیدنا عمر بن العاص کی ایک حدیث آپ کو صحیح بخاری سے سناتا، مگر بہت وقت لگ جائے گا۔ عبداللہ بن عمر پہ رہتا ہوں، بیٹے کی بات سناتا ہوں۔ بیٹے کی شادی کی، عمر بن العاص کہتے ہیں سردار تھے، ایک جملہ ان کا بیان کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے بارے میں پوچھے تو میں پوری طرح سے بتا نہیں سکتا۔ ایمان لانے کے بعد آپ کا جلال اتنا تھا، آپ کی محبت اتنی تھی، آپ کی عزت اکرام احترام میرے دل میں اتنا تھا، کبھی پوری آنکھ کھول کے آپ کو دیکھ نہیں سکا، اس لیے اگر کوئی مجھ سے آپ کا چہرہ مبارک پوچھے میں بیان نہیں کر سکتا۔ عمر بن العاص فاتح، عمر بن العاص گورنر، عمر بن العاص سردار، کہتے پوری آنکھ کھول کے دیکھ نہیں سکا۔ یہاں نعت والے کو کہنا تو سب سے زیادہ تو طرح کس کے ساتھ کر جاتا ہے؟ ہاں؟ جو اپنے باپ کو تو نہیں کرتا وہ کس کو کر رہا ہوتا ہے؟ بتائیں نا۔ تو انجدہ ہے، تو انجدہ ہے، تو انجدہ ہے، لگتے کیا تمہارے تو کر رہا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو انجدہ ہے، تو آیا نہیں، تو گیا نہیں، ابھی کون ہے؟ کس کے بارے میں بول رہے ہو؟ کوئی آپ کے ابا کے بارے میں اس طرح گفتگو کرے تو سن لیں گے؟ اپنی لیمٹس کو پہچانے۔ آنکھ گلابی صلی اللہ کی، میں شرابی، میں شرابی، آنکھ گلابی صلی اللہ کی، یہ کدھر سے کدھر؟ یہ شراب اور آنکھ کہاں جا رہی ہے؟ تو پلیز دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو عبداللہ بن عمر کی شادی کی تو عمر نے پوچھا بہو سے، قریش کی عورت تھی، قریش کی عورتوں کا سٹیٹس اللہ کے نبی نے الگ بیان کیا ہے، قریش کی عورتوں کو عام عورتوں سے فضیلت دی ہے، بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، ایک ڈیٹیل چیپٹر ہے۔ تو اس نے کہا آگے سے بہو نے، آپ نے شادی کر دی، آپ کے بیٹے کو تو شادی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کہا ہوں یہ کیا؟ کہنے لگے کہ ساری رات قرآن پڑھتا ہے اور سارا دن بولیں روزہ رکھتا ہے، ساری رات قرآن پڑھتا اور سارا دن روزہ رکھتا ہے، بغیر کسی چھٹی کے پوری رات فجر سے عشاء تک، عشاء سے فجر تک قرآن اور فجر سے مغرب تک روزہ، اس نے شادی میں کیا کرنا ہے؟ تو عمر بن العاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہ عبداللہ کا یہ مسئلہ ہے۔ میرے نبی کے عبداللہ بھی بڑے پیارے تھے، میں آپ کو دعوت دوں خصوصاً نوجوانوں کو جن کے پاس ٹک ٹاک کے لیے بہت وقت ہے، وہ کچھ وقت کے لیے عبداللہ کو پڑھیں، عباد اللہ رضی اللہ عنہم۔ کون کون پڑھ لیں گے آپ؟ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن رواحہ۔ قسم سے آپ یہ عبداللہ پڑھیں، زندگی بدل جائے گی۔ میرے نبی عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، یہ میرے نبی کے عبداللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر چھوٹے سے بچے ہیں، 2600 حدیثیں سے زیادہ ان کی حدیثوں کی روایت ہے۔ ہماری عورتوں کو کیا پتہ نہیں، میرا یہ تو بندوں کا کام ہے، نہ جمعہ تک جائیدہ ہے، نہ کوئی پتہ ہے، پانڈے کر لی دینے، کوئی فیس بک چلا لی دیئے، کوئی چینل اگے پیچھے کر لی دینے، بس سینچی وقت گزار لی دا، کوئی پانڈے کوئی ٹینڈے، اسی میں لگی رہتی ہیں۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 20 سال پوری نہیں تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کتنی حدیثیں؟ دونوں کی عمر ایک جیسی ہے اور دونوں کی حدیثوں کی تعداد بالکل ملتی ہے۔ انس ابن مالک اور اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں ایک ہی ٹائم میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، ایک زوجہ مطہرہ تھی اور ایک خادم رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں کا ڈیوریشن ایک ہے اور دونوں کی ایج ایک ہے۔
اور دونوں کی مروی احادیث کی تعداد 19-20 کا فرق ہے. اما جی عائشہ کی جو مروی احادیث ہیں وہ 2210 ہیں. جو دین کا طالب علم ہے جب وہ حدیث پڑھنا شروع کرتا ہے، یا اللہ ہمارے گھروں میں آیتیں اور حدیثیں آ جائیں، وہ کہتا ہے یار. پھر وہ بہت سارے صحابہ اکرام میں سے، ہزاروں لوگوں میں سے سب سے زیادہ کس کو جانتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ کو. 5374. کتنی حدیثوں کے راوی؟ روٹی کتنی ملی ہے؟ فاقے کیے ہیں، بے ہوش ہوئے بھوک کے ساتھ. لوگ گردن دباتے تھے، کہتے میری اس کو مرگی کا دورہ ہے. مجھے مرگی نہیں ہوتی تھی. میں کیوں گر جاتا تھا؟ میں بھوک سے بے ہوش ہوتا تھا. کہتے ہیں ہم عشاء کی نماز میں کھڑے ہوئے اور گر گئے. بھوک کی وجہ سے گرتے تھے. روٹی کی فکر کم اور دین کی فکر. اور ہم نے تو اپنے بچوں کو ڈرایا ہی روٹی سے. نہ نماز، نہ دین، نہ آخرت، نہ قرآن. روٹی کا کچھ کر. میرے نبی کے گھر میں روٹی کا مسئلہ بنا، روٹی کا تقاضا آیا، قرآن آیا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، اس پہ پختگی اختیار کیجئے. ہمارے ہاں سکولوں کی پختگی تو ہے. میری اٹینڈنس پوری ہے، پکا سکول میں جاتا ہوں، دکان کا پکا ہوں، مزدوری کا پکا ہوں، کھیتی باڑی کا پکا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کس کا پکا کرنا چاہتا ہے؟ نماز کا. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پہ استقامت اختیار کیجئے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہمارا رزق کا کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق تمہارے ذمے نہیں ہے. رزق کس کے ذمے؟ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تمہیں رزق دیں گے. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، انجام پیسوں والوں کا اچھا ہوگا، گاڑیوں کوٹھیوں والوں کا اچھا ہوگا، دنیا کے اسٹیٹس عہدوں والوں کا ہوگا اچھا انجام. اچھا انجام کس کا ہے؟ تقوی والوں کا، پرہیزگاروں کا، اللہ کی ماننے والوں کا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کا، شریعت پہ چلنے والوں کا. انجام ان کا اچھا ہے. ہم نے دنیا میں ہمیشہ بچوں کو ڈرایا، اگر تم نے یہ نہ کیا تو بھوکے مرو گے، یہ نہ کیا تو بھوکے مرو گے، پڑھ لو ورنہ روٹی نہیں ملے گی. اللہ کہتا روٹی ہم دیں گے، ان کو تقویٰ دے. تو ان کو روٹی سے نہ ڈرا، ان کو رب سے ڈرا. ان کو اندھیروں سے، بلیوں سے، چھپکلیوں سے نہ ڈرا، بھاؤ آ جائے گا، اس سے نہ ڈرا. ان کے دل میں رب کا خوف ڈال. انجام ان کا ہوگا جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہوگا. مگر کیونکہ قرآن آتا نہیں ہے، اس واسطے چل جاتا ہے سارا کچھ. تو یہ عبداللہ تھے میرے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم. اما جی عائشہ نے بھی اگر 2210 حدیثیں روایت کی ہیں. روٹی کتنی کھائی ہے؟ عروہ بن زبیر. پڑھیں ان لوگوں کو. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کوئی وقت نکالیں. 2 گھنٹے ٹک ٹاک، 3 گھنٹے فیس بک، 4 گھنٹے واٹس ایپ، اور پورے دن میں شام کو موبائل بتاتا ہے آج محترم آپ نے 9 گھنٹے تک موبائل کی بتی جلا کے رکھی ہے. وہ سکرین ٹائم بتاتا نا کہ آج آپ نے کتنا سکرین ٹائم کیا. وہ کہتا 9 گھنٹے حضرت کی کیا چلی ہے؟ ایمان کی بتی بجھی تھی اور موبائل کی بتی. وہ ایک ایسے بیکار سی بات بنی ہے، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ وہ خاتون شادی ہو کے آئی گھر میں، تو وہ آدمی ڈر گیا جس کی شادی تھی. کسی نیک آدمی کے پاس گیا، کہنے لگا وہ تو بہت اللہ کی کرنے والی ہے، میں تو اس سے ویسے ڈرتا ہوں، وہ جب سونے لگتی ہے تو اس کے بستر میں سے نور نکلتا ہے، اس کے تو بستر کے باہر سے روشنی آتی ہے. اس نے کہا کچھ نہیں ہے. بستر سے اٹھا کے پھینک نیچے، موبائل چلاتی، موبائل کی لائٹ جلتی، نور وور کوئی نہیں ہے. ایک ہے موبائل کے ساتھ سونے والا یا معاشرہ ہے. رات کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آمن الرسول، تبارک الذی بیدہ الملک، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اللہم باسمک اموت واحیا. اس کے ساتھ سوتے ہیں یا موبائل چلتے چلتے سوتے ہیں؟ سب کو معلوم ہے. صبح کو اٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں یا موبائل دیکھتے ہیں؟ کسی کو بتانے کی ضرورت. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو اپنے حساب کے لیے خود ہی کافی ہے. اقرا کتابک، میں نے بہت دفعہ آپ کو کہا، پھر کہتا ہوں کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھ لیں.
آج اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو کل اپنی کتاب پڑھنی آسان ہوگی. آج قرآن مجید ہے اللہ کی کتاب، اور قیامت میں قرآن تو حافظ پڑھے گا، اور باقیوں کو کس کی کتاب پڑھنی ہے؟ نامہ اعمال کی کتاب. یہ مجھ پہ لکھی گئی کتاب ہے. کہتے ہیں نا فلاں پہ کتاب لکھی گئی، فلاں پہ کتاب لکھی گئی، فلاں پہ. ہر شخص پہ کتاب لکھی جا رہی ہے. اس کی بایوگرافی ہے، اس کی زندگی کے حالات ہیں، اس کی پوری زندگی اس میں لکھی گئی ہے، اس نے اپنے ساری زندگی کے حالات لکھے ہیں. اللہ کہتا ہے پیچھے کر کس نے کیا لکھا، میرے فرشتے تجھے لکھ رہے ہیں. اور کتنا لکھ رہے ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک لفظ بھی ادا کرتے ہو تو اس کو وہ لکھ لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں. بولنے سے پہلے سوچنا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس میں گناہ یا ثواب ہے. ایک جملہ بندے کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے اور ایک جملہ بندے کو جنت میں. بہت سوچ کے بول لیں، بہت سوچ کے بول لیں، زیادتی نہ کریں اپنے ساتھ. تو ہم روز کہتے ہیں کتاب. اللہ کہتا ہے آج تو پڑھتا ہے فیس بک، میں اس کو انگلش میں پڑھوں تو اقرا کتابک کا انگلش میں ٹرانسلیشن کریں. انگلش میں اگر میں کہوں اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھ، کہہ سکتا ہوں فیس دی بک؟ اللہ تعالیٰ کہے اقرا کتابک فیس دی بک. آج فیس بک ہے اور قیامت میں کیا ہے؟ فیس دی بک. اپنی کتاب پڑھ، اپنی کتاب کا سامنا کر. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. بچہ حد درجے کا نالائق ہوتا ہے اور استاد اس کے منہ پہ کاپی مارتا اور اس کے پیپر مارتا اور اس کے ساری چیزیں دیکھ لے تو نے کیا کیا ہے، مجھے نہ دیکھ، اپنا خود کھاتا. اولاد کو باپ کہتا ہے مجھ سے نہ پوچھو تم نے کیا غلطیاں کی، تجھے نہیں پتا، تو مجھ سے پوچھنا میرا کیا جرم ہے. تھانے دار، پولیس والا مجرم کو، چور کو، ڈاکو کہنا میں تینوں دساں تو کی کیتا، تینوں بھول لے. اللہ تعالیٰ فرمائے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج تو اپنے حساب کے لیے خود ہی کافی ہے. یہ کھاتے تو جو کھلے کرا کتاب پڑھ لے. آج حساب کی مجھ سے بات نہ کر، تجھے نہیں پتا تو نے کیا کیا. وہ تو اللہ کی مہربانی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے کہ اللہ اس پہ ہمیں بھی اس میں کر دینا، اور اس کو اس کے گناہ بتائیں گے. تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا. اور وہ ڈرے گا سن سن کے، اوئے یہ بھی یہ بھی یہ بھی. کیا پکڑا جاؤں گا؟ گناہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں جس طرح کسی کی چارج شیٹ ہو رہی ہوتی، اس کی ایف آئی آر پڑھی جا رہی ہوتی ہے، یہ بھی کیا یہ بھی، اور اس کے پاس انکار کرنے کی کوئی گنجائش. یہاں کوئی کہتا نا چپ کر کے بولی نا، کیمرے ریکارڈنگ ہے، تیری آواز میں نا کال ریکارڈ کیتی ہوئی ہے، تیری لوکیشن کڑھائی ہے میں، تیری سی ڈی آر ہے ساڑھے کول. یہ دنیا کی باتیں، وہاں کا ڈیٹا بہت تگڑا ہے. تو وہ ڈرے گا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ اس کے بڑے گناہوں کو پیچھے روکیں گے، چھوٹے گناہ بتاتے جائیں گے. تو پھر اسے کہیں گے فرشتے سے جتنے اس کے گناہ ہیں نا اتنی نیکیاں اس کو دے دو. یبدل اللہ سیئاتہم الحسنات. اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو. وہ اچانک کہے گا اللہ تعالیٰ میں اپنے نامہ اعمال میں کچھ کمی دیکھ رہا ہوں، یعنی میرے بڑے گناہ تو ہیں نہیں کہ چھوٹے گناہ نیکی بن رہے، بڑے گناہ تو آئے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. صحابی کہتا کہ وہ مسکراہٹ آج بھی یاد ہے کہ اللہ کے نبی مسکرا دیے اس کی حرکت دیکھ کے کہ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں کچھ کمی دیکھ رہا ہوں، جو میں نے گناہ کچھ کیے ہیں وہ ابھی اس میں آئے نہیں ہیں. یا اللہ تیری رحمت ہو جائے ہم پہ بھی، گنہگار بہت ہیں مگر اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں. اے اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، خراب بہت ہے، تو ہماری اصلاح کر دے، ہمارے دل کو بدل دے. اے اللہ ہمارے اعمال کو بدل دے. اے اللہ تو ہمیں اپنے قریب کر لے. اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہم شیطان سے نہیں لڑ سکتے، نہیں بچ سکتے. اے اللہ سوائے کہ تو ہم پہ رحم کرے. اللہ من رحم ربی. اے اللہ سوائے جس پہ تیرا رحم ہو جائے کون چل سکتا ہے. اے اللہ اپنا رحم فرما دے. تو اماں جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہ پڑھیں زندگی میں، وقت نکالیں، وقت ضائع نہ کریں، زندگی جا رہی ہے. اس بچے جس نے میں نے حفظ کیا ہے اس کے ماں باپ کو بھی کہوں گا اس کا حفظ مکمل نہیں ہوا، شروع ہوا ہے. حافظوں کے ساتھ یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے، حفظ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں حفظ ہو گیا تو حافظ کے اللہ حافظ.
نہ رمضان اس کا، نہ گردان اس کی، نہ وہ جی حفظ ہو گیا. قاری کہے گا دہرائی کرا، اور نہیں نہیں بھائی اگے لیٹ ہویا، وقت بڑا ضائع ہویا ہے. معذرت کے ساتھ اپنے بچوں کو حفظ کرانے کے بعد کبھی زندگی میں یہ نہیں کہنا کہ پہلے وقت، پہلے 4 سال لگ گئے ہیں، یہ برا تے 8ویں چ ہو گیا، فلانا تے یہ فلانی جگہ ہو گیا، یہ تے پیچھے رہ گیا. حفظ کرنے والے بھی پیچھے رہتے ہیں. تو یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، میں ہی کہہ رہا ہوں کہ سنتے ہیں معاشرے میں. بولے نا 2 سال لائے نے، ادھے سپارے بھی نہیں کیتا، کی فائدہ ہویا؟ وقت ہی ضائع ہوا. اگر 10 پارے بھی حفظ ہو گیا اور وہ حفظ سنبھال لے تو جس نے کہا وقت ضائع ہو گیا، یہ پیچھے رہ گیا باقیاں تو وہ دنیا کی تعلیم میں آگے نکل گئے، اور یہ دین کی اور قرآن کی تعلیم کی وجہ سے کیا رہ گیا؟ میں نے بھی سنا ہے، میرے بارے میں بھی کہا جاتا تھا. مگر میں آج آپ کو اپنے تجربے میں کہتا ہوں میری بھائیوں بہنوں بیٹیوں، جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے ساتھ عطا فرماتا ہے دنیا میں کسی کو وہ ممکن نہیں کہ میسر ہو جائے. یہ کوئی کسی شاعر کا کلام تھوڑی ہے، یہ کلام اللہ ہے. یہ کسی کی لکھی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے. یہ اللہ کی باتیں، یہ میری آپ کی بات نہیں ہے. یہ قال اللہ ہے، یہ قال اللہ ہے، اللہ نے فرمایا. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ آجی وزیر اعظم دی گل ہے، آجی صاحب دی گل ہے، اور سی ایم نے کیا ہے، وہ پائی ڈی سی صاحب کہہ رہے ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا. اور یار ایم این اے دی گل پائی دادا جی دی گل ہے، میں نہیں کہہ رہا، تو سمجھنا میں کہہ رہا، یہ انہوں دی گل تینوں کہہ رہا. اللہ کہتا سب کی کہتا ہے یہ میں نے کہی ہے، تجھے میرے درجے کا نہیں پتا، تجھے میری سطح کا، میرے لیول کا، میری شان کا، میری عظمت کا، میری کبریائی کا، میری وحدانیت کو تو نہیں جانتا. تو لوگوں کی باتوں کو ویلیو کرتا ہے، تیرے نزدیک میری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویلیو ہو تو فجر میں مسجد میں آئیں. رفیق، دونوں رفیقوں نے آج جلسہ بنایا. رفیق تو ہوتے ہی رفیق ہیں، مطلب یہ اللہ نے نرمی میں بھی رکھا، محبت میں بھی، دوستی میں بڑے معنی رفیق ہے. جو آج پروگرام سن کے فجر سویرے جماعت سے پڑھ لینا، یہ جلسہ اب بھی کامیاب ہے، دگنا کامیاب ہو جائے گا. اور جلسہ کمال ہو اور صبح فجر میں سارے گھر سوئے ہوں تو پھر کیا فائدہ؟ اور جو کہ تو فجر کی بات کرتا، ہماری تو ابھی عشاء بھی رہتی ہے. تو فجر کی دعوت دے رہا، ہماری ابھی عشاء بھی رہتی ہے. عشاء بھی رہتی کہ آج کے دن کی 5 کی 5 رہتی ہیں. وہ گھر کم ہیں جس میں 100% نمازی ہوں، اور وہ گھر زیادہ ہیں جس میں 100%. وہ دکاندار کم ہیں جو دکان سے نکل کے مسجد میں آ جائیں، اور وہ دکاندار زیادہ ہیں جو دکان کھلی رکھتے ہیں اور مسجد میں نہیں جاتے. جمعے کے وقت بھی لوگ مسجد میں ہوتے ہیں، دکان میں. بڑے نقصان کی باتیں، کچھ سوچ لیں کچھ کر لیں. تو اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ، عروہ بن زبیر بن عوام، عروہ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ. ایک ایک کو پڑھیں، وقت دیں کبھی ان لوگوں کو. میں لوگوں کو دعوت دے کے جاتا ہوں اگر آپ کے پاس وقت ہو. یہ انس کی بات اب کر رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا. کیا لوگ ہیں، میں قربان جاؤں ان کے اوپر. ان کی والدہ کا نام کیا؟ ام سلیم. پڑھیے گا. ان کے والد فوت ہو گئے تھے، نضر بن مالک. پھر ان کی والدہ نے جو دوسری شادی کی تو کس کے ساتھ کی؟ ابو طلحہ انصاری. پڑھ کے دیکھیں گے بھی. زندگی میں دنیا میں سب سے اچھا حق مہر جس عورت نے لیا وہ کون ہے؟ ام سلیم رضی اللہ عنہ. کس حق مہر پہ شادی ہوئی تھی؟ ابو طلحہ تو اسلام قبول کر لے، تیرا قبول اسلام ہی میرا حق مہر ہے، میں تجھ سے کسی پائی پیسے کا مطالبہ نہیں کرتے. تو کفر کو چھوڑ کے، بت پرستی کو چھوڑ کے، بے دینی کو چھوڑ کے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ جا، یہی میرا حق مہر ہے. میں تجھ سے کسی بات کا مطالبہ نہیں کرتی، تیرا قبول اسلام ہی میرا حق مہر ہے. تو عروہ سے کہنے لگی، عروہ ہم نے چاند دیکھا، ہم نے چاند دیکھا، ہم نے چاند دیکھا. ان 3 چاندوں کے درمیان میں 2 مہینے میرے گھر میں آگ نہیں جلی، چولہا نہیں جلا. میری بہنوں ہمارا بجھا نہیں، اور ان کا
ہماری تو میرے گھر میں گیس چلی تو سلنڈر چل رہا ہوتا ہے. رات 2 بجے بھی ہمیں آگ چاہیے, دوپہر 2 بجے بھی چاہیے. رمضان آ جائے گا, ظہر سے کھانا پکنا شروع ہوگا اور فجر تک کھانا پکتا ہی جائے گا. رمضان کی راتیں قرآن کی تلاوت کے لیے, رمضان اور قرآن کا بڑا کمبینیشن ہے. اور رمضان قرآنی کا مہینہ ہے. رمضان کی فضیلت روزے کی وجہ سے نہیں ہے, رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے. دہی کہاں, روٹی کہاں, پکوڑے کہاں, فلانے کہاں. سحری افطاری دعا میں گزرتی ہے کہ روح افزا پہنچا دے, دودھ کتنے ہیں, سموسہ تو رکھا نہیں, دہی پلے تو پلیٹ تے لے کے آئیں. اسی شور شرابے میں اذانیں ہو جاتی ہیں اور دعا کا موقع کسی کو ملتا ہی نہیں. اور اتنا سجا لیتے ہیں, اس میں سے اتنا سا کھا لیتے ہیں, باقی ڈھیر کر کے کی کرتے, پنڈ بن کے کوڑے میں پھینکو. نہیں, ہم ٹھیک لوگ نہیں ہیں. کہنے لگے عروہ 2 مہینے میرے گھر آگ نہیں جلی. کہنے لگے خالہ آپ کو پتہ لگا؟ پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ عروہ کے بھانجے تھے. جب میں نے اسما بنت ابی بکر کہا تو آپ کا کتنے لوگوں کا کمپیوٹر سیٹ ہو گیا تھا کہ عروہ اگر اسما کے بیٹے ہیں تو پھر اماں جی عائشہ کے کیا ہوئے. یہ نالج پیدا کریں کہ کون کس کا کیا لگتا تھا. یہ دین ہے, یہ حدیثیں ہیں. جب ذہن اس طرف جائے گا تو پھر پتہ لگے گا. ورنہ فلاں سیاستدان دا چھوٹا بھرا نہیں یار, وہ بھانجا اتھے بھتیجا, وہ فلاں افسر دا کزن دا نہیں پتا یار, اپنے بچپن سے کٹھا. انہی رشتوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. جن کو ان سے کام ہوتے ہیں وہ ان کو تلاش کرتے ہیں, جن کو ان سے کام ہوتا ہے, جن کی فیلڈ ان سے ہوتی وہ ان کے رشتے تلاش کرتے ہیں, جن کی فیلڈ وہاں ہوتی وہ ان کو تلاش کرتے ہیں, وہ ان کے نام تلاش کرتے ہیں. تو کہنے لگے عروہ آگ نہیں جلی 2 مہینے. کہنے لگے خالہ پھر کیا کرتی تھی؟ کچھ بھی نہیں, کھجور کھاتے تھے, پانی پیتے تھے. 2 مہینے ہم نے کھجور اور پانی پہ گزارا کیا. کبھی کبھی ہمارے ہمسائے انصاری دودھ کا پیالہ بھیجتے تھے, کہتے جب تک خیبر فتح نہیں ہو رج کے کھجور بھی نہیں کھائی. اور 2210 حدیثیں. جب حدیث پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہر چوتھی تیسری حدیث کے پہلے کیا لکھا ہوتا ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر دوسری حدیث سے پہلے کیا لکھا ہوتا ہے؟ ان ابی ہریرہ. تو روٹی نہیں تھی. انس ابن مالک ایک بچہ ہے, اور جب میں حدیث سے دیکھتا ہوں عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن مسعود, ابو سعید خدری, سہل بن سعد. اگر یہ نام آپ کو یاد ہوگے تو انشاءاللہ حدیثیں بھی. اور یار مولویاں دا کام میں تھوڑے کام نے کوئی. میں تو ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ رمضان میں لگ بھگ 2.5 مہینے ہوں گے, 2-4 دن زیادہ ہوں گے. گزشتہ 8-9 مہینے جب سے رمضان گزرا ہے, کتنی دفعہ قرآن مکمل ہوا؟ کچھ کہیں گے نہیں ہوا, کچھ کہیں گے کوئی اچنبے کی بات نہیں. مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ کر لیتا ہوں. تہجد میں بھی پڑھتا ہوں, دن کو بھی پڑھتا ہوں. جب تک قرآن نہ پڑھوں میرا دن نہیں گزرتا. میں اپنی دکان کھولتا ہوں, دکان میں قرآن پڑھتا ہوں. میں گھر صبح, میرے سارے گھر والے قرآن پڑھتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں اس دنیا میں جو کہتے ہیں رات کو بھی قرآن پڑھ کے سوتا ہوں. میں قرآن نہ پڑھوں اداس ہو جاتا ہوں. کتنے لوگ ہیں جو موبائل کے بغیر گزارا کر لیتے ہیں کہ وہ موبائل ان کے پاس نہ ہو تو ان کی جان نہیں اٹکی ہوتی. نصر جاوید بھائی میں سندھ کل ہی واپس آئے, سندھ کراچی 8-9 دن کے لیے گئے ہوئے تھے. کہنے لگے ایک بندہ میرے پاس آیا مرید کے میں صفہ میں. میں نے اس کو کہا فون جمع کرا دو. اس نے کہا میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا, میں زندہ پرائے گھر میں جا کے چارجر پہلے مانگ رہے. ایک دور تھا کہ ہم پہلے جا کے پوچھتے تھے مسجد کا رخ کدھر, آپ کا کیا حال ہے, فلانا کیا ہے, فلانا کیا. اب پہلے پوچھتے ہیں چارجر ہے, وائی فائی کا کوڈ بتا دو. وہ کسی میت پہ کہتے ہیں نا گئی عورت, تو بچے نے پوچھا کہ ماما ان کے گھر سے پوچھیں کہ وائی فائی کا کوڈ کیا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ اللہ سے ڈر. کہتے ہیں کیپٹل میں لکھوں یا اسمال میں لکھوں. ماں نے کہا اللہ سے ڈر. تو بچہ آگے سے کیا پوچھتا ہے, یہ سارا کچھ جو آپ نے بولا کیپٹل میں لکھوں یا اسمال میں لکھوں. اس معاشرے میں کسی سے کیا کہنا ہے. موبائل غلط نہیں ہے, میں بھی یوز کرتا ہوں. صرف اتنا کہتا ہوں ہم موبائل کو استعمال کریں, موبائل ہمیں استعمال نہ کرے. نہیں سمجھے میری بات.
ہم موبائل کو استعمال کریں، موبائل ہمیں استعمال نہ کریں، ہم موبائل سے نیکیاں کمائیں، میری وجہ سے لوگ ڈالر نہ کمائیں۔ جب ہم یوٹیوب دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی کا ولاگ اور اس کی فرسٹریشن اور اس کی نفرت اور اس کا غصہ اور اس کا ملک کی دشمنی جب ہم سن رہے ہوتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ، اور ہمارے اندر اسلام کی، دین کی، ملک کی محبت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، ارتعاش، نفرتیں پیدا کرتے ہیں تقریروں کے اندر، کیونکہ جب تک کوئی نیگیٹو تقریر نہیں کرے گا، کوئی بلنڈر نہیں کھیلے گا، لوگ اس کو دیکھیں گے نہیں، مثبت تقریر نہیں سنے گی، مولویوں کی تقریر میں سے لطیفے نکالے جائیں گے، آیتیں نہیں نکالی جائیں گی۔ ایگری؟ کیونکہ لوگ مولوی سے آیت نہیں سننا چاہتے، لوگ موبائل میں اس سے کیا سننا چاہتے ہیں؟ چٹکلا۔ میں بڑے مولویوں سے پوچھتا ہوں یار تمہارے چٹکلے کیوں؟ کہتے ہیں یار گھنٹے کی تقریر میں کوئی 1-2 منٹ ہوتے ہوں گے، ہم بھی تمہاری طرح باتیں کرتے ہیں، ہم بھی آیتیں حدیثیں سناتے ہیں، مگر نکالنے والے آیتیں حدیثیں پیچھے کر دیتے ہیں اور ہمارا لطیفہ۔ قوم سننا یہ چاہتی ہے، نفرت سننا چاہتی ہے، اور جب ہم سنتے تو ڈالر کس کو ملتے ہیں؟ ہم موبائل سے نیکی کما رہے ہیں یا ہماری وجہ سے لوگ پیسہ کما رہے ہیں؟ سوال تو اتنا ہے، بتائیں۔ ہم موبائل سے اپنے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ موبائل سے جو حدیث نکالنا چاہیں ایسے نکالتا ہے، قرآن پڑھنا چاہیں جہاں چھوڑیں گے وہاں آپ کو لے کے جائے گا، رات کے اندھیرے میں لائٹ جلائے بغیر پڑھنا چاہیں، پچھلے دور میں تھا لوگوں کو رات کو قرآن پڑھنا مشکل، دیے میں کس طرح پڑھیں، لالٹن میں کس طرح پڑھیں، اور چلتی گاڑی میں موبائل پڑھنا چاہیں، کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ موبائل، حافظ موبائل کو قرآن سنانا چاہے وہ استاد کی طرح سنتا ہے، غلطی کرے تو بتاتا ہے، بھولیں تو سکھاتا ہے، زیر زبر کرے تو ٹوک دیتا ہے۔ ترتیل کے نام پہ ایپ ہے حافظوں کے لیے، آپ اس کو قرآن سنائیں وہ آپ کو سنے گا۔ آج مفتیوں سے پوچھنے کی کم ضرورت ہے، اور چیٹ جی پی ٹی سے پوچھے تو وہ ساری آپ کو بتاتی ہے مسئلے، مگر اس سے پوچھتے کیا ہیں؟ یہاں تو بھینسیں چرانے والے اس کو دیکھنے کے لیے لوگ پتہ نہیں، وہ کہنا میں مجھا چارنا، لوگ اس کو دیکھ رہے تھے مجھا چار رہے ہیں، پتہ نہیں کس نے، ایک مضمون تھا ہمارے کالج میں، پتہ نہیں اسکول میں کہاں تھا، کہ میں پاکستان میں گیا تو بھینسیں گزر رہی تھیں اور لوگ جمع ہو گئے کہ بھینسیں سڑک سے گزر رہی، او مجھا ننگ دیا، او مجھا جان دیا پہ، او مجھا جان دیا، کہ اندر میں نے پھر بہت تلاش کیا کہ کہیں بندے گزرتے ہوں اور بھینسیں منہ اٹھا کے دیکھتی ہوں کہ او بندے جا رہے میں دیکھ لاں، کبھی بندوں کو گزرتے ہوئے بھینسوں نے نہیں دیکھا، اور بڑی ٹکٹکی باندھ کے کون دیکھ رہے ہوں؟ بلی کون؟ کسی کھاتے میں وقت کو آنے نہیں دیتے۔ تو میں بس اپنی بات کو کلوز کروں تو کہنے لگے کہ میرے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا۔ میں وہ حدیث پوری کروں عبداللہ بن عمر والی، کہا شادی کی ضرورت نہیں ہے، تو نے شادی کر دی، اس کو رودا ہے، وہ قرآن ہے۔ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کیا میں نے سنایا تھا؟ کبھی آنکھ بھر کے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کی شادی کر دی ہے رضی اللہ، کیس تو اس طرح کا ہو گیا، اس کی بیوی نے تو مجھے آج شکایت کر دی کہ تم نے شادی اس کی اس کو تو ضرورت ہی نہیں، اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں اس سے زیادہ بھی الفاظ ہیں، میں بس وہ مناسب سے بیان کر دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، بلا بھیجا سیدنا عبداللہ کو، عبداللہ ہو جی، اللہ کے نبی بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے قرآن؟ کہتے ہیں ساری رات قرآن پڑھتا ہوں، مکمل رات قرآن پڑھتا ہوں۔ تو دن کو کیا کرتے ہو؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن روزہ رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اس کو کم کر لے۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ زیادہ کر لے، مجھے لگتا ہے جتنے لوگ اندر تقریر سن رہے ہیں انتظامیہ میں اتنے ہی باہر ہیں، ایسے ہی نا کوئی دیگیں ٹھیک کرنے والے، کوئی موٹر سائیکل کا پیارا دینے والے، ہٹو بچو۔ ہمارے ملک میں بہت سارا کام ہٹو بچو کی وجہ سے خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ایمبولینس، ایکسیڈنٹ دیکھنے والے ایمبولینس کو جلدی پہنچا دیتے ہیں یا رکاوٹ بن جاتے ہیں؟ ہمیں قوم کی تربیت کرنی ہے۔ تو کہا کہ کس طرح؟ کہا ساری رات قرآن، سارا دن روزہ۔ کہا کم کر لو، مہینے میں 1 قرآن پڑھا کرو اور مہینے میں 3 روزے رکھا کرو۔
اگر آپ نے اور میں نے روزے رکھنے ہو تو کب رکھ لیں؟ آسان روزے کون سے؟ 13 14 ایام 20 کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑے نہیں۔ اور سردی کے دن اہل اسلام کو، ہمارے سلف کو کیوں زیادہ پسند تھے؟ راتیں لمبی، تہجد، دن چھوٹے تو روزہ۔ کہتے راتاں لمبیاں بڑیاں نے پر کی کریے، 1:30 بجے تک تو ویسے جاگتے رہی دا، کسی کام کی وجہ سے یا ناکام کی وجہ سے؟ ہاں، کام ہوتے ہیں یا ناکام؟ کس سے کہوں؟ وہ دیہات والے کہاں چلے گئے جو کہتے تھے عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں، 4 بجے تو بعد تے کروٹاں لئی دیاں، اکھ ہی نہیں کھول دی، وہ 5:30 پونے 6 جا کے فجر ہوندی، 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے۔ میں آج بھی ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کی 5:30 فجر ہوتی، 3 بجے اٹھے ہوتے، 2.5 گھنٹے تہجد پڑھتے ہیں، 3 پارے پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں مزہ بڑا آتا ہے، مزہ بڑا آتا ہے۔ جس کو لطف لگ جاتا ہے قرآن کا، دین کا، نماز کا، یہ دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ وہ اس دنیا کی لذتوں سے اوپر نکل جاتا ہے، اسے یہ کھانے چینے کچھ نہیں مزہ آتا، اس کو فاقوں میں مزہ آتا ہے، اس کو روزے کا فاقہ اچھا لگتا ہے، اس کو کھانے میں وہ لذت نہیں جو اس کو پیاس میں مزہ آتا ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو کہا خدمت خلق میں بھی، کھانا کھانے میں مزہ نہیں ہے، کھلانے میں ہے۔ کبھی کوشش کریں۔ آرام کرنے میں مزہ نہیں ہے، آرام پہنچانے میں مزہ ہے۔ اپنے لیے جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے، دوسروں کے لیے جینا زندگی ہوتا ہے۔ اپنے پہ خرچ کرنے میں کبھی مزہ نہیں آئے گا، زندگی وہ ہے جو دوسروں پہ خرچ ہو جائے۔ اپنے لیے جیے تو کیا جیے۔ لاکھوں لوگ ہو جو میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا کریں، لاکھوں لوگوں سے میرا تعلق ہو، میرے مرنے کے بعد بھی میری نیکیاں قائم رہیں، ورنہ مٹی میں مٹی تو سب ہو جائیں گے۔ بندے مر جاتے ہیں، کردار زندہ رہتے ہیں۔ کچھ لوگ مر کے بھی دعاؤں اور محبتوں میں زندہ رہتے ہیں، کچھ لوگ مر کے بھی دعاؤں میں زندہ رہتے ہیں، کام ایسے کرتے ہیں۔ انہیں میں کی کام کرنا، میں ہے ہی بیکار۔ اللہ کہتا چل تو بیکار ہی رہ، تو انج نہیں ہے۔ تو کہا مہینے میں 3 روزے، مہینے میں 1 قرآن، کہا میں اس سے زیادہ کروں گا۔ فرمایا پیر جمعرات کا، اس سے زیادہ؟ کہا 1 دن روزہ رکھا کرو، 1 دن چھوڑا کر، یہ میرے بھائی داؤد کی نیکی ہے، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ مہینے 7 دن میں قرآن پڑھا کر، اس سے پہلے نہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر زندگی بھر میں نے اس معمول کو توڑا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو بوڑھا ہو جائے گا، میری بات مان لے۔ کہتے اللہ کے نبی کروں گا۔ کہتے پھر بیمار ہوتا، بوڑھا ہوتا، پھر میں فرضوں کی طرح قضا گن لیتا، جو رہتے تھے وہ بعد میں پورا کرتا تھا۔ نفلوں کے اتنا پیارا دیا اور ہم سے فرض پورے نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ اپنی اصلاح کریں گے۔ اور اس دعوت کا کام جس طرح آج موجود ہیں، یہ تو بڑا ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں کا کام ہے، سادہ کریں۔ مسجدوں میں درس، مارکیٹوں منڈیوں میں درس، 10 لوگ 15 لاکھ ان کو اللہ کا دین سنائیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کریں، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ قرآن مجید آج یہاں پڑھا گیا، اس بچے نے پڑھا، اپنے گھروں میں قرآن کا معمول بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، سارا نہیں 30واں پارہ یاد کرائیں، ترجمہ سب کا پڑھائیں۔ بیٹی کی شادی میں جہاں اس کو سینا پرونا، کھانا پینا سکھانا ہے، اس کو مہمان سنبھالنے، سسرال میں جینا سکھانا ہے، اسے قرآن پڑھنا بھی سکھانا ہے اور سمجھانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور قرآن مجید کے حلقے قائم کرنے، اپنے موبائل کو دعوت کا ذریعہ بنانا ہے۔ تربیتی نشستیں انشاءاللہ تعالی ہم کر رہے ہیں، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ صرف باتوں میں نہیں، اللہ کی توفیق سے خدمت کا کام کیا تو ایک مثال قائم کی ہے۔ دعوت کا کام ہے تو انشاءاللہ ہم نے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، شریعت اور حدیث کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے سے نہیں جوڑتے، ہم لوگوں کو لوگوں سے ختم کر کے اللہ کی غلامی میں ڈالتے ہیں۔ یہی کہا تھا نا، کہا تم کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی وڈیرا بڑا نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لوگوں کی بات ماننی جائے یا نہ ماننی جائے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے کہ اللہ کی بات ماننی جا رہی کہ نہیں ماننی جا رہی۔ مسجد میں بھی اللہ کا نظام ہوگا اور اسلام آباد میں بھی اسلام ہوگا انشاءاللہ۔ ہماری ایک دعوت ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے لوگوں کو، بڑے اس میں تشکیک ہے، سیاست میں آ گئے، جماعت ویران ہوگی، انہوں نے عقیدہ ہی مک گیا ہے، انہیں دعوت ہی نہیں رہی، منہج ہی مک گیا۔ بس کر دو اللہ واسطے، نہ کیا کریں اس طرح، یہ تو گمراہ ہو گئے سارے۔ یہ کہہ دینا آسان، اور یہ مطلب یہ باتیں بھی قیامت میں پوچھی جائیں گی۔ جماعت تو رہی نہیں ہے، اسی جاننے جی اسی بڑی جماعت ہوں، کتنے ہو گلا نہ کریں۔
آج بھی خیر غالب ہے، اندر آ کے دیکھیں۔ اور یہ جو سیاست ہم کر رہے ہیں، سیاست تو گالی بن گئی نا۔ میں بھی خانے وال کہہ رہا تھا، ہم سے بھی زندگی میں عجیب مسئلے ہوئے۔ جہاد کی تقریریں کی تو مولوی نے پہلے کہا ساڈی مسیح تے جہاد کی تقریر نہ کری۔ اسے کہا آیت پڑھ لوں جہاد کی، حدیث پڑھ لوں۔ یار تانوں مینوں پتہ تانوں جڑی آیت حدیث آندیاں نے اسی نہیں مانتے۔ اب باقاعدہ مسجدوں میں لکھا ہوتا مسجد میں سیاسی گفتگو منع ہے۔ تو میں نے آدمی سے کہا سلیمان علیہ السلام کی بات کر سکتا ہوں یہاں پہ، ان کی حکومت کی؟ یوسف علیہ السلام کی حکومت کی بات کر سکتا ہوں اس میں؟ طالوت کو اللہ نے حکمرانی دی، اس کی بات کر سکتا ہوں؟ یوسف علیہ السلام انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ جیسی حکمرانی مجھے دی ہے ایسی حکمرانی کسی اور کو میرے بعد، اے اللہ میرے فیصلے تیرے فیصلوں کے مطابق ہوں، جو آسمان پہ تو فیصلے کرتا زمین پہ میں وہی کروں۔ اور اللہ جو میری اس مسجد میں آ کے خالص تیرے لیے نماز پڑھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دینا۔ 3 دعائیں یوسف علیہ السلام نے کہہ کے حکومت لی تھی کہ مجھے یہ خزائن الارض، یہ مجھے کیا ہوتا ہے یہ خزینہ، وزیر خزانہ بنا دیں، فینانس منسٹری دے دیں مجھے۔ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، خلافت راشدہ کو بیان کروں۔ مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل میں نے ادھر سندھ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی منڈی میں گئے اور ہاتھ ڈال دیا گیہوں میں، گندم میں، انگلیاں بھیگ گئیں۔ کہا یہ کیا ہے؟ صحابی سے پوچھا، کہنے لگا بارش ہوئی، گیلا نیچے کر دیا، سوکھا اوپر کر دیا۔ آپ نے کہا من غش فلیس منا، سب لکھتے ہیں کہ لکھتے بولتے ہیں جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ بات دعوت کی ہے یا تجارت کی ہے؟ پورے احادیث میں چیپٹر ہیں تجارت کے متعلق، معیشت کے متعلق، ارباب حکمرانوں کے متعلق، اللہ کے احکامات کے متعلق۔ اگر کوئی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے اس کو گناہ ہوگا، ثواب ہوگا؟ نہیں، دین ہوگا، بے دینی ہوگی۔ تو جڑا کہتے ہیں جو مرضی کر لو، ہونا تو کچھ بھی نہیں۔ ہم ہونا یا نہ ہونے کے مکلف ہیں یا صرف محنت کے؟ نتیجے کس کے پاس ہیں؟ ہمیں کام کرنا ہے۔ تو یہ ہماری سیاست ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس ملک میں قرآن کے مطابق فیصلے کرائے۔ یہ خواہش ہے، اس پہ لگے ہوئے ہیں، اس کی دعوت کو پھیلا رہے ہیں۔ اور پھر کشمیر دے تو غزہ دی گل ہے، اسرائیل تے تسلیم ہو گیا۔ میں آپ پوچھتا ہوں اسرائیل جہاں تسلیم ہوا تھا اس میٹنگ میں کون کون تھا؟ آپ میں سے ہاتھ کھڑا کریں۔ جب وہ معاہدہ ہوا اسرائیل تسلیم، جب پاکستان نے سگنیچر کیے ہیں نیتنیاہو کے سامنے، آپ میں سے جو وہاں موجود تھا وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، یا اس نے کوئی ڈاکومنٹ دیکھا ہو کہ جو سنتے ہیں وہی بیان کرتے جاتے ہیں۔ وہ کشمیر تے بس آئی گئی ہوں، کچھ نہیں کشمیر۔ پاکستان اس وقت کشمیر کے فیز میں یا غزوہ ہند کے؟ بولیں، انہوں تو کوئی یقین نہیں ہے۔ ہندوستان سے دوستی ہو رہی نا، بڑے طائفے آ جا رہے ہیں، اٹیچز آ رہے ہیں ڈیلی، اور تجارت چل رہی ہے، اور پھول کے گلدستے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی کنڈیشن اس وقت ہندوستان کے ساتھ، اس کا منہ توڑ کے دوسری طرف لگا دیا انشاءاللہ۔ آنے والے 50 سالوں میں بھی ہندوستان کو جرت نہیں کہ پاکستان کی طرف دیکھے، آنکھیں نکال دیں گے انشاءاللہ۔ اس کا نہیں، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کا ایک لائن میں 45 منٹ میں ستیاناش ہو گیا۔ 27 جہاز ہمارے تھے، 71 ان کے تھے۔ اگر 71 میں سے ایک بھی نہ چھوڑتے تو اللہ نے اس وقت ہمیں اللہ نے اس وقت یہ وقت لے آئے تھے، چھوڑ دیا۔ ٹرمپ بھی کوئی پاکستان کی حمایت میں نہیں کہتا کہ 8 جہاز گر گئے، 8واں تو پھر دبئی میں پورا ہو گیا نا، 6-7 ہی، وہ تو ادھر پورا ہو گیا۔ تو ٹرمپ یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کو فتح ہوئی ہے۔ یہ تو امریکن کانگریس کی بڑی رپورٹ، امریکن کانگریس پاکستان کے خلاف بولے تو بہت اٹھاتے ہیں، پاکستان کی حمایت میں بولے تو مجھے بڑی تکلیف ہے۔ میں جس ملک میں رہتا ہوں، اس ملک کے خلاف بات کرنے والے سب سے زیادہ ہندوستان میں رہتے ہیں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، US میں رہتے ہیں، UK میں رہتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف سب سے زیادہ گفتگو کرنے والے کس ملک میں رہتے ہیں؟ پاکستان میں سوشل میڈیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاکستان کی مخالفت کرنے والے ملک کس ملک سے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں؟ ایگری کرتے ہیں۔ ہمیں پاکستان میں انتشار، فساد، خلفشار پسند ہے یا سٹیبلٹی؟ تھوڑا آگ لگی ہو تو پانی ڈالتے ہیں یا پیٹرول ڈالتے ہیں؟ تو کوئی ہے جو اس کو روک لے؟ تو
تو ٹرمپ کوئی ہماری حمایت نہیں کر رہا، وہ تو صرف مودی سے اتنی بات کہتا ہے کہ کل مینوں کٹ پئی سی، ہن تینوں کٹ پئی ہے، مینوں بھی انہاں کٹیا سی تے تینوں بھی انہاں نے کٹیا۔ وہ ایک بندے کو مار پڑی نا، دوسرا ساتھ کھڑا ہس رہا ہوئے، وہ جدوں ہسن والے مار پیندی نا، وہ جنوں پئی ہوندی نا کہندا تے ہن پہلا تو دند کڈ سی، تینوں نہیں پئیاں۔ اتنا سا مرحلہ ہے۔ کہتا ہے یہاں روس بھی ہارا ہے، یہاں امریکہ اور نیٹو بھی ہارے ہیں، تو بڑا بنتا تھا کہ پاکستان کے پاس تو روٹی نہیں ہے، وہاں کے نوجوانوں کو یہاں آ جانا چاہیے، مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں کہ پاکستان کو کچھ کہوں، وہ تو اپنی موت مرنے جا رہے ہیں۔ وہ کہندے موت مرنے جا رہے ہیں، تو دس تیرا نہ کی بننا ہے۔ آج چلو پانی نہیں کہ جس میں ہندوستان ڈوب مرے، خود تھوڑی مرا ہے، S-400 بھی تباہ کرا دیے، اسرائیل کا بھی بیڑا غرق کرا دیا، امریکہ کے جہازوں کا۔ مکی صاحب کی تقریر رحمت اللہ علیہ ایسے لگتی جیسے آج کی تقریریں ہوں کہ یہ جہاز اڑانے قابل ہی نہیں۔ فرانس کا وہ ستیہ ناس مارا، سارے اس کے معاہدے دنیا نے توڑ دیے، ہمیں رافیل نہیں چاہیے۔ ابھی لندن کے بارے میں تو کہتے تھے نا کہ ہمارے پاس رافیل نہیں، تو رافیل آ گئے تو اس کے اوپر لیموں نچوڑے اور ناریل توڑے۔ اللہ کہتا ناریل کیوں توڑتے، تمہارے جہاز توڑیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو کشمیر تو ایک سرے راہ ہے، بات اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی پچھلے دنوں بیان آیا ہے ہم سندھ کو ہند بنائیں گے، یہ بات وہاں سے آئی ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، بات میں تھوڑا سا فرق ہوگا۔ سندھ انشاءاللہ ہند کو شامل کرے گا۔ پہلے بھی سندھ میں جو آئے سارے ہند میں۔ ابن قاسم کہاں آیا تھا؟ بولے نا، اور پورا ہند مل گیا تھا۔ ان کو مغالطہ ہے، کبھی ہند سندھ میں شامل نہیں ہوتا، ہمیشہ سندھ ہند کو شامل کرتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اما علینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں حافظ عبدالرؤف صاحب سے گزارش کرتا ہوں جب تک بھائی انشاءاللہ آپ سارے بھائی یہاں تشریف رکھیں، سب بھائیوں کو انشاءاللہ یہاں کھانا پہنچایا جا رہا ہے، تو جب تک انتظامیہ کے بھائی بھائیوں کو دیتے ہیں اس وقت تک انشاءاللہ حافظ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ قاری ابو ہریرہ صاحب جو حافظ ابو مصعب کے استاد محترم ہیں، ان کو اسی طرح قاری عبدالعلیم صاحب جو حافظ صاحب کے جہاں انہوں نے حفظ کیا اس مدرسے کے مدیر ہیں، ان کو انعامات اور گفٹ پیش کریں۔ انتظامیہ والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ بھائیوں کو یہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے نا کھانا تقسیم کریں، بھائی یہیں تشریف رکھیں، انشاءاللہ آپ تک کھانا یہیں پہنچ جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا رحمن الرحیم یا مالک یوم الدین یا غفور الرحیم یا ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ اے اللہ العالمین جو فوت ہو گئے اللہ عارف بھائی فوت ہو گئے اللہ جی، ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ عبداللہ بھائی فوت ہو گئے اللہ، ان کی مغفرت فرما۔ یا حی یا قیوم یا اللہ جتنے بھی لوگ فوت ہو گئے قبروں کے اندر ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کو تاحد نکاح وسیع و عریض ان کی قبریں فرما۔ یا حی یا قیوم یا رحمن الرحیم یا اللہ جو بیمار ہیں اللہ، جنہوں نے بیماری کی درخواست کی ہے کہ ہم بیمار ہیں، ہمارے لیے ہمارے لیے دعا کیجئے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔
اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.